قالت الاعراب آمنا، قالت کا مطلب ہے کہا، الاعراب دیہاتیوں نے یا بدوؤں نے، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا ایمان لائے، نا ہم آمنا ہم ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا، عرب دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لم نہیں، تؤمنو تم ایمان لائے، ولیکن اور لیکن، قولو تم کہو، اسلمنا ہم نے تسلیم کر لیا یا ہم مطیع ہو گئے۔ ولما وا کا مطلب اور، لما ابھی نہیں، یدخل داخل ہوا، الایمان ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، فی میں قلوب قلب کی جمع، دل، کم تمہارے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں۔ قالت الاعراب آمنا، عرب دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا اور لیکن تم کہو کہ ہم نے تسلیم کر لیا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وان اور اگر تطیعوا تم اطاعت کرو، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، لا نہیں، یلتکم کمی کرے گا تمہارے، یلت کمی کرے گا، کم تمہارے، یلتکم تمہارے کمی کرے گا، من سے، اعمالکم تمہارے اعمال، اعمال کا مطلب اعمال، کم تمہارے، لا یلتکم من اعمالکم تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا، شیئا کچھ بھی، کسی چیز کی بھی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، ان یقیناً اللہ تعالی غفور بخشنے والا اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، عرب دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا لیکن تم یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے یا ہم نے تسلیم کر لیا، وما يدخل الایمان فی قلوبکم اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وان تطیعوا اللہ ورسولہ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان بے شک یقیناً، ما جو، المؤمنون ایمان والے، الذین جو، آمنو ایمان لائے، باللہ بی کا مطلب ساتھ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ یقیناً مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم پھر، لم نہیں، یرتابو وہ شک میں پڑے، ثم لم یرتابو پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدو اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، بی کا مطلب ساتھ، اموال مال کی جمع ہے، ہم ان کا، باموالہم ان کے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور ان کی جانیں، فی میں سبیل رستہ یا راہ، اللہ کا، اولئک یہ ہم وہ، الصادقون سچے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ یقیناً مومن تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر انہوں نے شک نہیں کیا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اولئک هم الصادقون اور وہی سچے مومن ہیں، وہی سچے ہیں، اولئک هم الصادقون وہی سچے ہیں، وہی سچے لوگ ہیں۔ قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اتعلمون حمزہ زبر آ کا مطلب کیا، تعلمون تم اطلاع دیتے ہو، تم جتلاتے ہو، تم بتاتے ہو اللہ کو، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اتعلمون اللہ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو، کیا تم اللہ کو جتلاتے ہو، بدینکم تمہارا دین،
بی کا مطلب ساتھ، دین تمہارا، دین کا مطلب دین، کم تمہارا۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین جتاتے ہو، دین بتلاتے ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی بکل ساتھ ہر شیء چیز، علیم علم والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم والا ہے۔ یمنون، وہ احسان جتاتے ہیں، علیکا آپ پر، علا پر کا آپ، یمنون علیکا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہیں، ان یہ کہ اسلموا وہ اسلام لائے، یمنون علیکا ان اسلموا وہ احسان جتلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اسلام لائے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لا نہیں، تمنو تم احسان جتلاؤ، علیہ میرے اوپر، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا تمنو علیہ تم میرے اوپر احسان مت جتلاؤ، اسلامکم اپنے اسلام لانے کا، اسلام اپنا، کم تمہارا۔ قل لا تمنو علیہ اسلامکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ بل کا مطلب بلکہ، اللہ تعالی، بل اللہ بلکہ اللہ تعالی، یمن احسان کرتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، ان یہ کہ ہداکم ہدایت دی تمہیں، ہدایت دی کم تمہیں، للایمان ایمان کے لیے، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے ساتھ ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، علم رکھتا ہے، غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کے غیب کا، پوشیدہ چیزوں کا، پوشیدہ باتوں کا، غیب کا مطلب غیب، سماوات آسمان، والارض اور زمین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، واللہ اور اللہ تعالی، بصیر دیکھنے والا ہے، بما ساتھ جو تعلمون تم کرتے ہو، واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تعالی دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ قالت الاعراب آمنا، عرب دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، اور لیکن تم یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، یقیناً ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، قل کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں جتاتے ہو، جتلاتے ہو۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اسلام لانے کا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا میں نے اوپر احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کے ساتھ ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی غیبی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔
آ گئی یہ سمجھ؟ یس سر. یس سر. کوئی مسئلہ ترجمے میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ نو سر. اچھا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہاں سے سٹارٹ ہے. تو اس کا شان نزول کیا ہے کہ جو یہ بات تھی کہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا، جو عرب کے دیہاتی تھے، بدو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل لم تؤمنوا، کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض دیہاتی عرب قبائل تھے جنہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور مسلمانوں کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. کیونکہ اگرچہ ان کا دل نہیں کیا اسلام قبول کرنے کو، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مان کر انہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ انہوں نے کس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب اسلام پھیل رہا ہے تیزی سے اور مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر صرف اسلام قبول نہیں کیا، پھر کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اسلام لانے کا احسان رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے. اسی طرح ایک بدو تھا، اس نے قحط کے زمانے میں کہ جب قحط پڑا تو اس نے کیا کیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے مالی مدد کا مطالبہ کیا اور کہنے لگا کہ فلاں فلاں قبائل جو تھے وہ آپ سے جنگ کی لیکن ہم لڑے بغیر ایمان لے آئے. یہ تھا کہ ہم نے اسلام قبول کر کے آپ پر احسان کیا ہے، اس لیے آپ کا فرض ہے کہ آپ ہماری مالی مدد کریں. تو اس موقع پر جب ان کی باطنی حالت کو ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ آ کر اس طریقے سے احسان جتلا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیگر قبائل جو انہوں نے اسلام قبول کیا وہ جنگ کر کے آپ سے اسلام قبول کیا اور انہوں نے آپ سے لڑائی کی، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ سے لڑائی نہیں کی بلکہ ہم خود ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ہم قبول کر لیا ہے. تو اس وجہ سے اب قحط کا زمانہ ہے تو آپ ہماری مالی مدد فرمائیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب فرمایا ان آیت کے اندر، اور ان کی جو بدوؤں کی، جو عرب کے دیہاتی تھے، ان کی باطنی حالت کو ظاہر فرمایا جو بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی کہ جو اپنے ایمان لانے کا احسان جتلاتے پھرتے تھے، حالانکہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ صرف مطیع ہوئے تھے، یعنی کہ ماننے لگ گئے تھے، اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کی حالت تھی، باطنی دل کے حالات تھے، ان کو ان آیات کے اندر بیان فرما دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان دیہاتیوں کو کہا قالت الاعراب آمنا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دیہاتی آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جس وقت وہ مطالبہ کر رہے تھے آپ سے کہ ہماری مدد کی جائے، ہم بغیر جنگ کے مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کو مان لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دو، کیا کہو کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم مطیع ہوئے ہو کہ تم نے صرف اتنا کیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ مل گئے ہو. اور کیا ہے ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع پر کہ اگر ابھی تک تمہاری حالات یہ ہے کہ تم نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا اور اوپر سے تم مسلمان ہوئے ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ اس موقع پر بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو گے، کہ حالانکہ اگر ابھی تک تم مسلمان نہیں ہوئے، ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، اوپر سے تم مسلمان ہوئے ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں مان رہے، تو اللہ نے کہا کہ چلو جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اور وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اب بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دو گے، مطلب حقیقی معنوں میں تم اسلام قبول کر لو گے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، کہ تم جو اعمال کر چکے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. کہ جو تم نے بطور مسلمان کام کیے حالانکہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اگر تم اب سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اندر کچھ بھی کمی نہیں کرے گا اور پورا ان کا بھی اجر تمہیں دے دے گا. اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتے ہیں، گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف گناہ معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رحم والا معاملہ بھی فرماتے ہیں. تو اس وجہ سے تم احسان بھی جتلاتے ہو تو احسان مت جتلاؤ اپنے اسلام لانے کا،
بلکہ تم کیا کرو کہ تمہارے تو دلوں کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، لیکن اگر تم ابھی بھی اس وقت سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اندر کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتی ہے اور لوگوں پر رحم والا معاملہ بھی فرماتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور شک میں نہیں پڑتے کسی قسم کے۔ تو اس کی وضاحت فرمائی کہ ایمان والے کون ہیں، کہ جب انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انہیں بتایا کہ تم ایمان شمان کو نہیں لائے ہوئے، تو تم نے کیا کیا، صرف مطیع ہوئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں، انما المؤمنون، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں الذین جو آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر وہ شک میں نہیں پڑتے، کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر کسی قسم کو انہیں شک نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک ایمان لائے ہیں یا نہیں۔ اچھا، تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، حقیقی ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور صرف جھوٹے دعوے نہیں کرتے، بلکہ حقیقی ایمانوں کے اندر ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ان کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، اور ثم لم یرتابوا، اور ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی قسم کے شک و شبہ میں نہیں پڑتے، اور ان کا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، توحید کے وہ قائل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت کے قائل ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نہ صرف نبی اور رسول ہیں بلکہ آخری نبی اور رسول ہیں، اب قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر دوسری نشانی کیا بیان فرمائی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ مومن جو ہیں اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر بظاہر جو انسان کو عزیز ترین چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ دو ہی ہوتی ہیں، ایک انسان کی جان ہوتی ہے اور ایک مال ہوتی ہیں جو اسے بڑا محبوب ہوتے ہیں۔ تو سچے ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان فرمائی کہ ان قیمتی چیزوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوا کرتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے تھے تو منافق لوگ ایسے موقع پر اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی جان و مال کو ترجیح دیتے تھے اور بہانے مارتے تھے جنگوں میں جانے سے بچنے کے لیے، لیکن اس موقع پر جو سچے مومن ہوتے تھے وہ اپنی جان و مال لٹانے کے لیے بالکل بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً تیار ہو جاتے تھے، اور ان کی اپنی جان اور مال سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہوتی تھی۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب سب سے بڑھ کر میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایمان والوں کی نشانی یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے، ان کی کوئی بات آتی ہے تو وہ اپنے سے بڑھ کر اس کو عزیز سمجھتے ہیں اور اس پر بعین ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر کسی قسم کے شک میں نہیں پڑتے اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تو وہ لوگ اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ کہتے تھے قالت الاعراب آمنا، عرب بدو جو تھے وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب مطالبے کرتے تھے کہ ہم بغیر جنگ لڑے آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمیں مالی مدد کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے منافقوں کو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو اللہ کی ذات تو وہ ہے جو واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے ایمان کے بارے میں تو کیا اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، تو تم پھر
آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ہماری مدد کی جائے، تو اس سے ان کا مقصود اللہ اور رسول سے اظہار محبت و عقیدت نہیں ہوتا تھا، بلکہ خود کو مسلمان باور کرا کے مال غنیمت میں سے اپنا حصے کا مطالبہ ہوتا تھا۔ اور جو ایک سچا مومن ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول سے بے لوث محبت و عقیدت اور اطاعت کے رویے ہی سے پہچانا جا سکتا ہے، اور اسے کسی قسم کے مال غنیمت یا دنیاوی لالچ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس جو منافق ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر چور ہوتا ہے، تو انہیں ہر وقت یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں میرا یہ منافق پن جو ہے، میرا نفاق جو ہے، یہ کھل نہ جائے اور میری کسی حرکت سے میرے جھوٹے ایمان کی حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے بارے میں کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز سے باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، چاہے کچھ سامنے ہو یا دلوں کے اندر چھپی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر بات سے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کے بعد ہے یمنون علیک ان اسلموا، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے تھے کہ ہم اسلام قبول کر لیا، جس طرح انہوں نے آ کے کہا کہ باقی جنگ کر کے آپ مسلمان ہوئے اور ہم بغیر جنگ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے آ کر یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی اور کہا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ تمہارے احسان لانے، میرے اوپر تمہارے اسلام لانے کا کوئی احسان نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے، بلکہ کیا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ ایمان کی توفیق جو ہے یہ اللہ کا احسان ہے، کہ یہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ ہم احسان کرتے ہیں یا ہم اسلام قبول کیا ہماری مدد کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا ایمان لانا، تمہارا اسلام قبول کرنا جو ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ در حقیقت جو ہے یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایمان کی ہدایت تمہیں نہ دیتا تو تم بھٹکے ہوئے تھے اور دائرہ اسلام سے خارج تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے اور تمہیں ان ہداکم للایمان، ایمان کی طرف ہدایت دے دی ہے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو داخل کر دیا ہے، تمہیں اسلام قبول کرنے والا بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر احسان جتلاتے ہیں اپنے اسلام لانے کا، آپ ان سے یہ کہیں کہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں تمہارے اسلام لانے کا، بلکہ در حقیقت جو ہے، اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اور تمہیں ایمان کی ہدایت سے نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان سے باخبر۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے اندر جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جتنی غیب کی چیزیں ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی علم رکھنے والا ہے، ان چیزوں سے بھی باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہر بندے کے ہر عمل سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے، کون بندہ کیا کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کیے ہوئے کام کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کوئی بات یہاں تک پوچھنی ہو تو بتائیں۔